اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس ادارے اعلیٰ کے مسئول علامہ افتخار حسین انصاری صاحب، معزز اساتذہ کرام اور ضلع بھر سے تشریف لائے ہوئے بچوں کے والدین اور معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو قبل اس کے کہ ان پر فاسد ماحول غالب آئے۔ اچھا، مولا کے اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماحول جو اس وقت موجود ہے، کسی بھی زمانے میں جو ماحول ہوتا ہے فاسد بھی ہوتا ہے اور اچھا ماحول بھی ہوتا ہے۔ آج اگر اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، نظر دوڑائیں تو ہر طرف غلبہ جو ہے وہ فاسد ماحول کا غلبہ ہے۔ اگر ایک بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی تربیت اچھی تربیت ہوگی، اسلامی تربیت ہوگی، اسلام کے مطابق اس کے عقائد ہوں گے اور وہ عمل کرتی ہوگی تو یقیناً وہ بچہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر، ایک اسلامی گھرانے کے اندر اچھی تربیت پائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمان معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا ماحول نہیں ہے، کیونکہ مختلف گھروں کے اندر تقریباً ہر گھر کا یہی حال ہے کہ کیبل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ ساری جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہر شخص جو ہے، ہر گھرانہ ان چیزوں سے مایوس بھی ہے اور اسے مانوس بھی ہے۔ اچھا، اگر بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر کا جو باہر کا جو ماحول ہے اس کو آپ دیکھیں تو گلی ہے یا محلہ ہے، اس کے اندر بھی ماحول جو ہے وہ فاسد ہے، بلکہ انتہائی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ماحول کو تربیت کا کہیں بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اچھا، وہ بچہ اگر کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں جو ماحول بنتا ہے وہ بھی انتہائی فاسد ماحول ہے، یعنی کہیں بھی بچے کے لیے کوئی اسلامی ماحول وہ میسر نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر دینی مدارس کی اگر بات کریں تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ قرۃ الوسطیٰ کی یہ جو شاخ ہے الازہر اسلامی مرکز، یہاں پہ ایک ایسا بہترین ماحول ملتا ہے بچوں کو کہ جس میں واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تربیت وہاں پہ یہاں پر موجود ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مدرسہ جو ہے الازہر اسلامی مرکز یہ شجرہ طیبہ کی ایک شاخ ہے تو یہ کوئی غلط بیانی نہ ہوگی۔ تو یقیناً جو والدین اس وقت موجود ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ان کی اچھے ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، ان کی پڑھائی، ان کا اس مدرسے کا ماحول یا ہر حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بہت ہی اچھے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اگر تحریک بیداری کی بات کریں تو تمام مومنین جانتے ہیں کہ بیداری کی یہ تحریک جو ہے، چونکہ میرے پاس مسئولیت بھی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ بیداری کی تحریک پاکستان میں اس وقت جو سفر شروع کیا ہے اس تحریک نے، یہ تحریک ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس قوم کے لیے، ہر اس امت کے لیے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن ہو، یعنی اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک امن واقعی موجود ہو، امن و امان کا ہو، فرقہ واریت نہ ہو اور ایسا ماحول ہو کہ جس کے اندر ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی بھی ہو اور ہر مکتبہ فکر اپنے اچھے انداز سے یہاں پہ رہ سکے، تو تحریک بیداری کی جو تحریک ہے یہ اس کے لیے بھی ہے۔ اور فاسد ماحول سے چھٹکارا پانے کے لیے، فاسد ماحول سے بچنے کے لیے بھی ایک تحریک ہے کہ جس میں اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر شخص، ہر انسان، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے،
چاہے اس کا کسی بھی حوالے سے مطلب سے تعلق ہے، وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔